السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں گریجویشن کر کے فری ہوا تھا۔ چند دن تو دوستوں کے ساتھ موج مستی میں گزر گئے۔ پھر ایک دن والد مرحوم نے میرے لیے آرڈر جاری کر دیا کہ میں اسٹور پر کام کیا کروں تاکہ کاروبار کی اونچ نیچ کو سمجھ سکوں۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق مجھے بھی اسٹور پر جانا پڑا۔ میرے دو بڑے بھائی بھی کاروبار کے مکمل ایکسپرٹ ہو چکے تھے، جو ابو کی نگرانی میں تمام کاروبار سنبھالے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے مجھے کام پر جاتے ہوئے کہ میرے والد صاحب نے مجھے آرڈر کیا کہ تم خانیوال چلے جاؤ، وہاں پر دو کام ہیں، ایک تو میرے چچا زاد بھائی اسلم کی بیٹی کی شادی ہے، تمہیں اس تقریب میں شامل ہونا ہے، اور دوسرا وہاں جن دکانوں پر ہمارا مال جاتا ہے وہاں سے ہمارے مال کے بارے میں چند شکایتیں موصول ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھتے آنا۔ میرا سفر کرنے کو قطعی ارادہ نہیں تھا، مگر ابو کو انکار کرنے کی جرأت کہاں سے لاتا، اس لیے میں اگلے دن ہی روانہ ہو گیا۔ میرا ارادہ تھا پہلے دن دکانوں کا وزٹ کروں گا اور پھر دوسرے دن شادی کی تقریب بھگتا کر واپس آ جاؤں گا۔ خانیوال پہنچنے پر پہلے دن تو میں کاروباری بکھیڑوں میں الجھا رہا۔ اگلی رات مائیوں میں تقریباً تمام مہمان جمع ہو چکے تھے۔ مہمانوں کی گہما گہمی میں ایک حسین چہرہ دیکھ کر میرے دل کا بہت برا حال تھا۔ دل تو جیسے میرے کانوں میں آ کر دھڑکنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار معلوم ہوا بے خودی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ مہک سے سرسری سی ہیلو ہائی بھی ہوئی، پوچھنے پر معلوم ہوا وہ میرے ابو کے دور کے رشتہ دار تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ دنیا پور سے آئی تھی۔ میں خانیوال سے واپس تو آ گیا، مگر اپنا آپ وہیں پر چھوڑ آیا تھا۔ زندگی کے معمولات کسی رپورٹ کی طرح انجام تو دے رہا تھا، مگر ان میں ذوق و شوق نہیں تھا۔ ابو بات بات پر مجھے پوچھنے لگے تھے کہ تمہارا دھیان کہاں ہے۔ چند دنوں میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے اسٹور کے ملازم بھی میری حالت پر تبصرے کرنے لگے۔ صاحب جی کھانا لگا دیا ہے۔ ادھیڑ عمر ملازمہ نے آ کر مجھے بتایا تو میرا کھانا کھانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی کھانا تو تھا۔ اگر کھانا نہ کھاتا تو ابو کی ڈانٹ کھانی پڑتی۔ پھر کیا ہوا، میں نے وہاں پر جانا شروع کر دیا۔ میں نے خانیوال جانے کا سوچا اور گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ اپنے چچا کے گھر جا کر میں نے مہک کے گھر کا ایڈریس لیا اور پھر اسی وقت دنیا پور کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مسلسل 8 گھنٹے کی ڈرائیو سے میں وہاں پہنچ پایا جب تک رات ہو چکی تھی۔ میں نے ان کے گھر جانے کے بجائے کوئی حل ڈھونڈ نکالا، مگر اس چھوٹے سے قصبے میں مجھے رات گزارنے کے لیے کوئی ہوٹل نہیں ملا۔ ساری رات میں نے گاڑی میں ہی گزار دی۔ مہک کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے۔ میں نے اسکول کے سامنے ایک اوٹ میں کھڑے رہ کر اس کا انتظار کیا۔ انتظار کے لمحے تو ویسے بھی طویل ہوتے ہیں، مگر اس دن تو جیسے وقت تھم سا گیا۔ مگر میں اگر چاہتا تو سیدھا ان کے گھر بھی جا سکتا تھا، لیکن ان کے والدین کے لیے میں کوئی امتحان نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال جانے کو سل امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ افسرا دروازے سے نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ چند گلیوں کے فاصلے پر وہ ایک اسکول میں داخل ہوئی۔ پھر اگلے 8 گھنٹے کے سفر سے جب میں گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ ساری فیملی ایک جگہ اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ابو کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی پھٹ پڑے، کہاں تھے تم؟ 2 دن سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، گھر سے غائب ہو اور بتایا بھی نہیں۔ ابو مسلسل مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے، مگر میں بت بنا کھڑا تھا۔ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائی اخلاق مجھے لے کر میرے کمرے میں چلے آئے اور ان کی آنکھیں ایسے تھی جیسے ابھی آنسو چھلکنے لگ جائیں گے۔ یار آج سے پہلے تو تمہیں خراش بھی آتی تھی تو میرے پاس دوڑے چلے آتے تھے، مگر اب ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ تم اکیلے ہی جھیل رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ بھائی اخلاق نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو میں سسک پڑا۔ میرے اندر کا سیلاب ان کے کندھوں کو بھگو گیا۔ میں نے ساری بات اخلاق بھائی کو بتا دی۔ بھائی اخلاق سب سے بڑے تھے، وہ ابو کی کاربن کاپی تھے۔ ان کے اپنے 4 بچے تھے، لیکن وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ یار یہ کیا طریقہ ہے محبت کرنے کا؟ اگر تمہیں شادی ہی کرنی ہے تو پوری برادری میں سے جس لڑکی سے کہو گے میں اسی سے تمہاری شادی کروا دوں گا، اور اگر وہ لڑکی تمہیں اتنی ہی پسند ہے تو تم مجھ سے کہتے میں خود ہینڈل کر لیتا۔ میری ساری بات سننے کے بعد اخلاق بھائی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوکے اب تم نے یہ بات کسی سے نہیں کرنی، میں دیکھتا ہوں یہ مسئلہ کیسے سلجھ سکتا ہے۔ چند دنوں کے بعد بھائی اخلاق رشتے کے لیے دنیا پر گئے، مگر واپسی پر ان کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ مہک بچپن سے ہی اپنے کزن سے منسوب ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میری سنبھلتی ہوئی حالت ایک بار پھر پہلے سے بھی ابتر ہونے لگی۔ میں اگلے دن منہ دھیرے ایک بار پھر دنیا پور کے لیے نکل پڑا۔ میں جب وہاں پہنچا تب اسکول سے چھٹی ہونے والی تھی۔ میں نے چھپ کر اس کا دیدار کیا اور پھر لوٹ آیا۔ پھر میرا یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ اسکول کے سامنے موجود
نان پکوڑے کی دکان والے سے میری دوستی ہو گئی۔ دیر سویر ہو جاتی تو اس کی دکان میں ہی رہ جاتا تھا۔ پہلے پہل تو میرے اس رویے پر گھر میں خوب ہنگامے ہوئے، مگر پھر سب نے غیر علانیہ طور پر مجھ سے لاتعلقی اختیار کر لی۔ بس بھائی اخلاق اور امی ہی تھے جو مجھے سمجھانے بیٹھ جاتے تھے، مگر میں ہر بار اپنی دلی کیفیت بتانے میں ناکام ہو جاتا۔ باؤ نوید، کیوں اس نامراد مرد میں جل رہے ہو؟ خود پر، اپنی فیملی پر رحم کرو۔ یہ سیراب ہے اور سیراب کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ ایک دن ساجد نان والے نے مجھے فلسفیانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اسکول کے گیٹ سے چھٹی کر کے نکلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ساجد کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اس سے پہلے میں اسے کوئی جواب دیتا، اس کی دکان پر معصوم بچوں کا رش لگ چکا تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مس مہک نہ آئی ہوں، لیکن اب کی دفعہ اسے نکلنے میں شاید دیر ہو گئی۔ انکل، آپ کو مس مہک بلا رہی ہیں، اس نے ایک معصوم لہجے میں پیغام بھیجا تھا۔ تو میں سکتے میں آ گیا، اسے میری یہاں موجودگی کا علم کیسے ہوا؟ یہ سوال کسی ہتھوڑے کی طرح میرے ذہن پر برسنے لگا۔ میں اٹھ کر بچے کے ساتھ ہو لیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو وہ محجبین سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کی فیروزی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی، جبکہ پنکھڑیوں جیسے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیسی ہو مہک؟ میں نے شرمندہ سے لہجے میں پوچھا۔ نوید، میرے والدین انتہائی عزت والے لوگ ہیں، کیوں ہماری عزت خاک میں ملانے پر تلے ہوئے ہو؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں عمر بھر تمہاری احسان مند رہوں گی، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو اس کی فیروزی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے۔ اس کی بات سن کر میری روح تک لرز گئی۔ مہک، میں تو کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اگر آپ اب مجھے یہاں پر نظر آئے تو میں زندہ نہیں رہوں گی، خدا کی قسم۔ اب اگر تم کبھی یہاں نظر آئے تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مہک نے میری بات سنے بنا ہی حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرے لیے وہاں مزید کھڑے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ساجد کی دکان پر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے ہوش کب آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، اور پھر میں نے اپنے دوست ساجد سے کہا کہ یہ میری کار کی چابی ہے، اسے کار کو میرے گھر اس ایڈریس پر پہنچا دو۔ تو وہ پوچھنے لگا، لیکن آپ کہاں جاؤ گے؟ تو میں خود بھی نہیں جانتا ہوں میں کہاں جاؤں گا۔ اس نے مجھے نظر نہ آنے کے لیے کہا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں اپنی باقی سانسیں اسی شہر میں جی لوں گا جہاں وہ رہتی ہے۔ اور میں پھر مسجد کا رخ کر گیا۔ مسجد کے قریب کھڑا تھا جس سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں مسجد کے اندر چلا گیا۔ عصر مغرب کے بعد عشاء بھی ہو گئی، مگر وہاں اٹھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں گمسم سا بیٹھا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ اس مسجد کے امام تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ میں سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والے کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، وہ میری التجا سن لے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور معرفت کے کسی درجے پر فائز تھے جو میرے بنا کہے ہی سب کچھ سمجھ گئے۔ یہ ساتھ ہی حجرہ ہے، تم اس میں رہ سکتے ہو، انہوں نے مجھے مسجد میں رہنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ مسجد میں چند گنے چنے نمازی ہی تھے، میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ ایسے ہی انجانے کتنے مہینے بیت گئے۔ پھر ایک دن ساجد بھائی اور اخلاق مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ بھائی میری حالت دیکھ کر رونے لگے، یار اللہ نے تمہاری دعائیں سن لی، مہک کے والدین رشتے دینے کے لیے مان گئے۔ بھائی کے منہ سے یہ خبر سن کر مجھے سکتہ سا ہو گیا۔ گھر واپسی تک میں اسی کیفیت میں رہا، مگر بھائی وہ تو اپنے کزن سے منسوب تھی۔ میں نے مہک کے کزن کے بارے میں ساری معلومات کروائی۔ وہ ایک نکما نوجوان ہے اور جوئے کی بھی لت ہے۔ جب میں نے اسے تمہاری اس حالت کے بارے میں بتایا اور مہک سے دستبردار ہونے کی قیمت پوچھی تو اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے بدلے میں یورپ بھجوانے کی شرط رکھ دی، اور میں نے اس ڈیل کو فوراً ڈن کر دیا۔ مجھے میرا بھائی چاہیے تھا، اس کے لیے مجھے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑتی۔ اس نے ڈیل پکی ہونے کے بعد منگنی ختم کر دی۔ بھائی اخلاق نے تفصیل بتائی تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ مہک کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ کچھ بتاؤ گے تو وہ کچھ سوچے گی نا۔ اور پھر واقعی چند دنوں میں ہی میری شادی مہک سے ہو گئی۔ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، مگر میری ساری خوشی اس وقت کافور ہو گئی جب میں نے مہک کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ نوید، تم نے مجھے حاصل تو کر لیا، لیکن میں ایک جیتی جاگتی لاش جیسی ہوں۔ یاد رکھنا، اگر تم میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اتنے میں ہی خوش تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ میں پہرو بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا۔ گھر والوں کے سامنے وہ مجھ سے نارمل بہیو کرتی، لیکن کمرے میں جاتے ہی وہ اجنبی ہو جاتی۔ اسی طرح 12 سال گزر گئے۔ میں قالین پر سوتا رہا اور وہ بیڈ پر۔ آہستہ آہستہ مایوسی میرے اندر گھر کرنے لگی اور میں اس کے دل کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ میں اتنا مایوس ہو چکا تھا، جی چاہتا تھا خود کو ختم کر لوں۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے بہیو کرتی جیسے میں
वहाँ मौजूद ही ना हूँ। कई दफा इसलिए मैं अपनी पसंद के कपड़े लेकर आया, लेकिन वो एक दफा भी नहीं पहनती थी। मेरी शादी के चंद साल बाद वाला साहब का इंतकाल हो गया था, तो जायदाद का बंटवारा भी हो गया। सब भाइयों ने अपनी अलग-अलग दुकानें बना ली, मगर रिहाइश मुश्तरका ही थी। मैंने महक को बताए बिना अपनी सारी जायदाद महक के नाम कर दी। एक दिन भाई के ससुराल में शादी थी, सब घर वाले शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और महक थे। मैं स्टोर पर चला गया। हल्की हल्की बारिश, रोमान परवर माहौल बना था। मैंने सबको तनख्वाहें दी और साथ में 5 गुना बोनस भी दिया और सब मुलाजमिन को छुट्टी करवा दी। मौसम इतना प्यारा हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर का मौसम उतना ही वीरान हो रहा था। आज मुझ पर मायूसी की इंतहा हो चुकी थी। मैंने स्टोर बंद किया और मेडिकल स्टोर से डेजी फार्म गोलियों की पूरी बोतल लेकर घर पहुंच गया। महक किचन में मसरूफ थी। मैंने चुपके से उसे देखा तो उसने आज मेरी पसंद का सूट पहना था, जो मैं बड़े प्यार से उसके लिए लेकर आया था, मगर कई बार कहने के बावजूद उसने पहन कर नहीं दिखाया। मगर आज पता नहीं क्यों उसने खुद ही पहन लिया। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मैंने शीशी से सारी गोलियां निकाल कर हाथ पर रख ली और दूसरे हाथ में पानी का गिलास उठा लिया। मेरे अंदर मायूसी इतनी गहरी हो चुकी थी कि सांस आना मुश्किल हो रहा था। इस मुश्किल से आती हुई सांसों को खत्म करने के लिए मैं हाथ में मौजूद गोलियों को मुंह की तरफ ले ही जा रहा था कि किसी ने पीछे से मुझे अपने बाजों के हसार में जकड़ लिया। घर में उस वक्त महक के अलावा और कोई नहीं था और इस बरसती बारिश में किसी की आमद की तवक्का भी नहीं थी। मैंने हैरत से पलट कर देखा, वो महक थी जो बिलक बिलक कर रो रही थी। वो हिचकियों के दरमियान कह रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मुझे आज ही अपनी एक दोस्त के जरिए हकीकत का इल्म हुआ। मैं जिसकी मोहब्बत दिल में लिए बैठी रही, वो महज चंद टकों की खातर मुझे छोड़कर भाग गया, जबकि तुमने धुतकारे जाने पर भी मेरा शहर नहीं छोड़ा। भाई इखलाक ने जो भी कुछ किया वो तो उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए किया। महक न जाने क्या कह रही थी, जबकि मैं अपने दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मुझे हराम मौत से तो बचा लिया, साथ ही मेरे सब्र का फल भी अता कर दिया था। मैं आज बहुत खुश हो रहा था। मेरे सब्र का बहुत बड़ा इनाम दिया था। ये क्या है? महक ने मेरे हाथ पर रखी हुई गोलियां देखी तो बदहवास हो गई। आज मैं अपनी मौत हाथ में लिए बैठा था। अगर तुम चंद सेकंड और देर कर देती तो तुम भी आज खाली हाथ रह जाती, मैंने लरसते हुए कहा। उसने झट मेरे हाथ से गोलियां छीन ली और दीवानवार मेरे हाथों को चूमने लगी। उसकी फिरोजी आंखों से अपने हाथों पर गिरते हुए आंसुओं की गरमाइश को मैंने अपनी रूह की गहराइयों तक महसूस किया। आज ये दोनों बच्चे मेरे सब्र का फल हैं और भाई मेरी मोहब्बत अब मेरे दिल में धड़कती है। ये कहकर नवीद तो खामोश हो गया, लेकिन हम सब जो ये कहानी सुन रहे हैं, ये सुनकर और सब्र का फल देखकर बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आज की कहानी हमारी इस मोहब्बत की एक ऐसी सच्ची कहानी थी जो कि एक दोस्त ने हमसे शेयर की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नए आने वाले तमाम व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर नई अपडेट से आगाह होते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।